آپ کی این ٹی ڈی سی میں جو چیف ایگزیکٹو تھا اس کے اوپر ایک پریشر آیا کہ فلاں بینک کا بہت بڑا یہاں پر جو ہے نا وہ سرمایہ کار ہے، اس کی آئی پی پی تھی، اس نے کہا کہ میری کیپیسٹی کی جو لمٹ ہے وہ انکریز کر دو. اچھا، اور اس مطلب مطلب یہ کہ 30% کیپیسٹی ہے، میں نے اپنا یونٹ آف بہت امپروو کر لیا، اب میری جو ہے وہ 40% کر دو. اسے پہلے 30% فری میں پیسے ملتے تھے، اب وہ 40% کی اگر وہ کر لیتا تو 40% اس کو جو ہے وہ مفت میں پیسے ملنے تھے، اربوں روپے اس کی جیب میں چلے جانے تھے. اس این ٹی ڈی سی کے چیف ایگزیکٹو نے اس فائل کو روک لیا اور اس نے کہا یہ تو قومی خزانے کے ساتھ کھلواڑ ہے. ظاہر ہے کہ وہ دیانتدار تھے، اس نے کوئی کک بیکس نہیں لیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے. یہ ظاہر ہے کہ باتیں ہم تک بھی پہنچ گئیں. ہوا کیا، اس کو چند دن کے بعد کک آؤٹ کر دیا گیا. ایک نیچے سے بندے کو اٹھا کے وہاں پر بٹھایا گیا این ٹی ڈی سی کا چیف ایگزیکٹو کی جگہ کے اوپر. اس نے اگلے دن وہ فائل نکال دی. اب اس سرمایہ کار کو جو ہے نا وہ گھر بیٹھے، پہلے اگر فرض کیجئے کہ 30 روپے مفت میں ملتے تھے، اب اس کو 40 روپے مفت میں ملنے شروع ہو گئے. یہ ڈیلی یہ سارا کام جو ہے نا وہ چکر چلتا رہا. تو بھائی جان یہ ہیں وارداتیں اور یہ ہیں ان کے اسلوب. اویس لغاری صاحب کہتے تھے نا 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 ہم نہیں چھیڑ سکتے. آغاز ایسی بات کرتے ہیں، شروع میں پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں چھیڑ سکتے، فرانزک آڈٹ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ ایسے ان کا سٹانس بدلا. بات سنیے نا، جب انہوں نے ہمیں چیلنج کیا کہ بیٹی میں آئے بغیر، انہوں نے پریس کانفرنس میں کر کے ہمیں چیلنج پریس کانفرنس کی تھی. ہم نے رات کے جلسے میں ان کے والد صاحب فاروق الغاری صاحب کی چارج شیٹ دے دی کہ جب انہوں نے بے نظیر اس کی اسمبلی توڑی تھی تو وہ اسمبلی کے خلاف جو ان کی چارج شیٹ تھی، اس میں سب سے بڑا الزام یہ تھا آئی پی پی. مجھے یاد آ گیا. ٹھیک ہے، ہم نے کہا بھائی ہمیں آپ کیا کہتے ہو، آپ اپنے والد صاحب کی کمرے پہ جا کے پوچھو. وہ سارا لاجواب ہو گئے ہوں گے ظاہر ہے جی، وہ پریس کانفرنس میں اور یہ سارا تبادلہ خیال ہوا. بہرحال میرا خیال ہے کہ پھر ایک پریشر بنا حکومت کے اوپر کہ نہیں ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کرنا. ہم نے کہا ہم ایسے نہیں جائیں گے، آپ بالکل ایک واضح لائن دیں گے. اور ہم یہ کہہ کے آئے کہ ہم آج جا رہے ہیں، 45 دن ہے، یہ ان کا کانٹریکٹ ہے، یہ سارا کچھ ہوگا، ہمیں سبسڈی نہیں چاہیے جو وہ اس وقت دے رہے تھے. بہت عمدہ طریقے سے پرائس جو ہے وہ کم کروانی ہے، آئی پی پیز کے یہ کیپیسٹی سرچارج جو ہے نا وہ ختم کروانا ہے. تو تب جا کر یہ چیزیں جو ہے وہ ابھی ایک سیدھے راستے کی طرف آئی ہیں، مکمل نہیں ہوئی. یہ تو آغاز اچھا ہو گیا، ابھی آغاز ہوا ہے. یہ لالی پاپ جو ہے وہ دینے کی کچھ لوگ کوشش کریں گے کہ بس اتنا ہی کر سکتے تھے، کچھ اور کریں گے، لیکن ہم ان کے پیچھے پڑے رہے. لیکن میرے نظیم صاحب یہ اتنے پاورفل ہیں، یہ ان کے پیچھے انٹرنیشنل لابی بھی ہے. یعنی چلو ہمارے رولنگ کلاس کے تو لوگ ہوں گے، دیکھیے انٹرنیشنل لابی بھی ہے. دیکھیے جس طرح سے ابھی محسن صاحب فرما رہے ہیں نا کہ بھئی وہ سرمایہ کار اور سرمایہ داروں کا جو ہے وہ ہمیں جو اعتماد کرنا چاہیے. دیکھیے یہ سرمایہ کار نہیں ہے، پیسے والے ہیں، یہ نوسر باز ہیں. سرمایہ کار ہوتے تو ان کا اعتماد یقیناً سارا آنکھوں کے اوپر. لیکن جب نوسر بازی کرتے ہیں، اور نوسر بازی کیسے، آپ دیکھیے کہ ہمارا پاکستان کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ 2400 ارب روپے سالانہ ہے، جس کے اوپر بڑی مطلب خیالات لوگ اپنے اپنے بناتے ہیں کہ جی یہ کچھ زیادہ ہے. دوسری طرف 2600 ارب سے زیادہ ہم کیپیسٹی سرکار سال کی دے دیتے ہیں. جب اتنی بڑی رقم ہو، اتنا بڑا، جو آپ کے دفاعی نظام سے بھی بڑی، دفاعی نظام، اور دے بھی کچھ نہیں رہا، اور دے بھی کچھ نہیں رہے، گھر بیٹھے آپ یہ سارا کچھ جیب میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں. تو بھائی جان کیا کچھ نہیں اس کے پیچھے ہوتا جائے گا. یہ اتنا بڑا مفادات ہیں جس میں ہر پارٹی کے لوگ شامل ہیں اور فیسیلیٹیٹر ہیں یہ حکمرانوں کے. اس لیے ہمیں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. صحیح بات. ہمیں ایک اعلان کے اوپر جو ہے وہ خاموش نہیں ہو جانا چاہیے. انشاءاللہ ہم ان کا پیچھا کریں گے، اور جب تک ہم پورا فرانزک آڈٹ نہیں کروائیں گے اور پورے معاملات ٹھیک نہیں کریں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھ